بدایہ میں ایک واقعہ پڑھا کہ ایک آدمی کی خضر سے ملاقات ہو گئی. اب خضر علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں موجود ہے. پھر اس میں محدثین کے دو طبقے ہو گئے. ایک طبقہ کہتا ہے خضر قیامت تک کے لیے زندہ ہے, اس نے ابھی حیات پیا ہے, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی, ابھی حیات کے چشمے پر, وہ چشمہ جو ابھی حیات کا جو انسان ایک گھونٹ پی لے ساری زندگی زندہ رہے گا, اس نے وہ چشمہ پیا تھا اس لیے زندہ ہے. بعض حضرات فرما رہے نہیں یہ فوت ہو گئے, چونکہ یہ علمی بحث ہے اس میں ہم نہیں پڑھتے. تو ایک آدمی کی ملاقات ہو گئی خضر سے اور اس کو بولا کہ یار میرے لیے دعا کرو, میرے کو اللہ بیغم اور بغیر تکلیف والی زندگی دے دے, مجھے کوئی مصیبت اور تکلیف نہ پہنچے, میرے گھر میں مجھے بچوں میں بھی سکون ہو, کاروبار میں بھی سکون ہو, باہر بھی سکون ہو, مجھے کوئی تکلیف نہ مل جائے. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا بھائی دنیا تکلیفوں کا مجموعہ ہے, مصائب کا مجموعہ ہے, میں یہ دعا نہیں کر سکتا ہوں. ایسا کر لو آپ دنیا میں جا کر کسی کو دیکھ لو تو میں اللہ سے اس جیسے کرنے کی تیرے لیے دعا کرتا ہوں. خضر علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے کہ اللہ نے اس کو تکوینیات کا علم عطا فرمایا تھا. فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا وعلمناه, بخاری شریف میں قرآن شریف کی آیت ہے, اس کی تفسیر بخاری نے کی ہے احادیث سے, کہ اللہ نے اس کو بڑے علوم عطا فرمائے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے ان کے پاس بھیج دیا کہ ان کا علم الگ ہے, آپ کا علم الگ ہے. کون کا علم, کون کا علم کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضیات کے مطابق وہ کہتا ہے قتل کر دو اس کو, مار دو اس کو. یہ لمبی ایک بحث ہے. بہرحال خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ کسی کو دیکھ لیں. اب وہ جا کر ایک آدمی کو دیکھا, بڑا سکون خوش ہے, چلو بھائی اس جیسا اپنے لیے دعا کراتا ہوں. اس کے قریب جب گیا بولا اس سے پوچھوں تو صحیح, بظاہر تو صحیح نظر آ رہا ہے, اندر تو دیکھوں. اندر جب پوچھا اس کا کوئی نہ کوئی غم نکل آتا تھا. دیکھو بھائی ملا مفتی حبیب اللہ سے, بھائی صاف ستھرا گھوم رہا ہے, دیکھو یہ کوئی حشاش بشاش ہے, 47-48 سال عمر ہے, بہو اور پوتے اور پوتیاں ہیں, ابھی تک جو ہے جوان لگا پڑا ہے, اس جیسی اپنے لیے دعا کراؤں. لیکن جب گیا اس غریب سے پوچھا, اس نے کہا بھائی میری تو 2 بیویاں ہیں, 100 مسائل ہیں, 9 بچے ہیں, تنخواہیں کم ہیں, 100 مسائل. بولا اس جیسی بھی اپنے لیے دعا نہیں کرائیں. جا کر کسی اور سے پوچھا, آخر میں ایک جوہری کو دیکھا, بڑا خوبصورت دکان اس کا, خوبصورت مکان اس کا, بنگلہ اس کا, گھر اس کا, عیش و عشرت کی زندگی اس کی, اور خوبصورت نوجوان لڑکے اس کے, گاڑیاں, نوکر چاکر. بولا بس اس جیسی میں اپنے لیے خضر سے دعا کراتا ہوں. پھر تھوڑا رک گیا کہ یار اس سے پوچھ تو لوں, بظاہر تو کام مکان ہے, بنگلہ ہے, نوکر چاکر ہے, سب کچھ, ایسا نہ ہو کہ اندر کوئی مسئلہ ہو. جا کر جب تنہائی میں اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یار میری جیسے رسوائی اور ذلت کی زندگی کسی کی نہیں. بولا یہ جو لڑکے ہیں, بہرحال اس نے اپنی بیوی کی اخلاقی شکایت کی, یہ بچے میرے نہیں. تو آ کر خضر سے ملا اور بولا کہ بھائی میں گھوما اور پھرا ہوں, کوئی مجھے ایسا آدمی نہیں ملا جس میں غم اور تکلیف اور پریشانی نہ ہو. بس تو خضر علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے لیے عافیت کی دعا کرتا ہوں. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی مانگو اللہ سے عافیت مانگو, یا اللہ مجھے عافیت کی زندگی دے دو. عافیت کہتے ہیں دین میں بھی امن ہو, جسم میں بھی امن ہو, گھر میں بھی امن ہو. یہ عافیت کی دعا, یا اللہ بس تو عافیت کے ساتھ مجھے رکھ. اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدنیا والآخرہ. یہ دعا کر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا تکالیف اور مصائب کا مجموعہ ہے. تکالیف آئیں گی, مصائب آئیں گی, پریشانی آئیں گی, ہم اور آپ نے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. میں آپ کو بتلاؤں, اب مسجد میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں, الف سے لے کر یا تک, کسی سے بھی پوچھ لو, نوجوان ہے, بوڑھا ہے, بچہ ہے, ضرور بھی ضرور کئی مصائب اور تکالیف میں گرا ہو.
کسی کو اللہ علم دے دیتا ہے دنیا لے لیتا ہے، کسی کو دنیا دے دیتا ہے علم لے لیتا ہے، کسی کو اللہ پاک بچے صحیح دے دیتا ہے، بیوی صحیح نہیں دیتا ہے، کسی کو بیوی صحیح دے دیتا ہے، بچے صحیح نہیں ہوتے ہیں، کبھی کسی کو گھر دے دیتا ہے، سکون۔ بہرحال یہ دنیا تکالیف اور مصائب اس میں آتے ہیں۔ اب اس میں ہم اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بھی آج بہرحال پہلے یہ اشد البلا تو کئی مرتبہ پڑھی تھی، لیکن یہ دوسری حدیث جو آج میں نے پڑھی، اذا احب اللہ عبدا سب علیہ البلا سبا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے اوپر پھر مصائب اور بلائیں اور تکالیف پلٹا دیتا ہے۔ سبن کہتے ہیں بارش برسنے کی طرح۔ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی آدمی کو کوئی الیاذ باللہ کوئی تکلیف ہو جائے جسم میں، ڈاکٹر تجویز کرے کہ بھائی اس کا آپریشن کرنا ہے، تو وہ ڈاکٹر کو پیسے دیتا ہے نہیں دیتا ہے؟ آپریشن کرنے کے، اپنے چیرنے پاڑنے کے پیسے دیتا ہے، اور ساتھ میں اس ڈاکٹر پر سفارشیں بھی لگواتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے بظاہر یہ جو تھوڑی سی تکلیف ہے، اس کے بعد جو میرے کو صحت کی نعمت ملے گی یہ بہت بڑی تکلیف، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں دنیا میں تکلیفیں دے کر کے، دنیا میں تھوڑی پریشانیاں اور مصائب دے کر کے، جو ابد الاباد کی زندگی ہے قیامت والی جنت والی، وہ سکون اور امن میں دینا